السلام علیکم، گڈ مارننگ 7 کلاس۔ ہم لوگ نظم ہمارا پیارا وطن کر چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے دوسرے مرحلے کا لاسٹ چیپٹر ہے، یہ ناممکن سے ممکن کا سفر۔ مشکل الفاظ کے معنی آپ لوگوں نے اسی طرح انڈر لائن کر کے بکس پہ لکھ لینے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ انسان پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا تو اس کے جی میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی۔ وہ سوچتا کاش میرے بھی پر ہوتے اور میں بھی فضاؤں میں اڑتا پھرتا۔ فضا میں اڑنے کے خواب تو بہت سو نے دیکھے، بہت سو نے یعنی بہت لوگوں نے، مگر اس کی تعبیر کیسے ممکن ہو یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تعبیر یعنی اس خواب کو پورا کرنا، تعبیر پورا کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امریکی فوج 1903 میں ہوائی جہاز بنانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ کون سی فوج؟ امریکی فوج، ٹھیک ہے۔ جہاز بنانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ جہاز تو بن گیا مگر یہ اڑان نہ بھر سکا۔ اڑان یعنی اڑ نہ سکا، یعنی امریکی فوج نے جہاز بنا لیا لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اسے اڑانا کس طرح ہے۔ ایک امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ شاید اڑنے والی مشین بنانے میں 10 لاکھ سال سے لے کر 1 کروڑ سال تک کا عرصہ لگ جائے، لیکن اب اس بات کو صرف 8 روز گزرے تھے کہ دونوں آدمیوں نے یہ ناقابل یقین کارنامہ انجام دے کر اہل دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ تھے ولبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی آلور رائٹ۔ کون تھے جنہوں نے دنیا کو حیرت میں ڈالا تھا؟ ولبر رائٹ نے اور اس کے چھوٹے بھائی آلور رائٹ نے، ٹھیک ہے۔ ولبر رائٹ 16 اپریل 1867 کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا۔ اس کا چھوٹا بھائی آلور رائٹ 19 اگست 1871 کو ریاست اوہیو میں پیدا ہوا۔ دونوں بھائی تمام عمر اکٹھے رہے۔ وہ بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے، ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ کھیلتے، ایک ساتھ کام کرتے اور ایک ساتھ سوچتے تھے، ٹھیک ہے۔ دونوں بھائی بچپن سے ساتھ انہوں نے گزارا، بچپن ایک ساتھ ہی کھیلتے تھے، ایک ساتھ کام کرتے تھے اور ایک جیسے ہی سوچتے تھے۔ وہ ملٹن رائٹ نامی ایک پادری کے بیٹے تھے۔ رائٹ برادران کے والد اکثر چرچ کے معاملات کے سلسلے میں سفر میں رہتے۔ ان کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھیں، یعنی اچھی پڑھی ہوئی خاتون تھیں۔ وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں، یعنی ان کو ریاضی اور سائنس میں عبور حاصل تھا۔ ماہر ہونا، عبور، ٹھیک ہے۔ خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھیں اور وہ خود بھی کئی چیزیں بنا لیتی تھیں۔ انہیں ان آلات پہ مہارت ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی بنا لیتی تھی، ٹھیک ہے۔ آلور نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا ہے، ہم خوش قسمت تھے کہ ہمیں ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، جو چیز ان کو جستجو کسے کہتے ہیں؟ تلاش، ٹھیک ہے۔ جستجو ابھارے وہ اس کے بارے میں کھوج لگائے۔ گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا۔ رجحان کسے کہتے ہیں؟ توجہ کو، اور غالب چھا جانا، یعنی ان کے گھر میں پڑھائی پر بہت توجہ دی جاتی تھی۔ 2 لائبریریاں موجود تھیں، ان میں ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی جبکہ دوسری عام کتابوں کا ذخیرہ تھا، ٹھیک ہے۔ گھر میں 2 لائبریریاں تھیں جن میں ایک لائبریری میں مذہبی کتابیں تھیں اور ایک لائبریری میں عام کتابیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے۔ مطالعے سے بھی رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں جستجو ابھرا، ٹھیک ہے۔ 1878 میں ملٹن رائٹ اپنے بیٹوں کے لیے ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لے کر آیا۔ یہ کاغذ، بانس اور کار سے بنا ہوا کھلونا تھا۔ کار کسے کہتے ہیں؟ کارک مطلب بوتلوں کے ڈھکن، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک ربڑ لگا ہوا تھا، اسے کافی دیر گھمانے کے بعد چھوڑتے تو یہ فضا میں بلند ہو جاتا اور چند سیکنڈ فضا میں رہتا، ٹھیک ہے۔ یہ کھلونا کیسا تھا کہ اس میں ایک ربڑ لگا ہوا تھا جسے گھما کر چھوڑتے تھے تو وہ ہوا میں اڑنے لگ جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا سائز ایک انسانی ہاتھ کے مساوی تھا۔ مساوی کسے کہتے ہیں؟ برابر کو، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کھلونے کا سائز ایک انسان کے ہاتھ کے جتنا تھا۔ اس وقت آرول کی عمر 7 سال تھی جبکہ ولبر 11 سال کا تھا۔ بچوں کے دل میں اڑان کی چنگاری تو پہلے ہی موجود تھی۔ چنگاری کسے کہتے ہیں؟ آگ کا شعلہ، ٹھیک ہے۔ اس کھلونے کو پا کر وہ چنگاری مزید بھڑک اٹھی۔ دونوں بھائی اس کھلونے کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ یہ کھیل ان کو بہت بھایا مطلب پسند آیا۔ ان کو یہ کھلونا بہت اچھا لگا اور اس کے ساتھ ہر وقت کھیلتے رہتے تھے۔ جب دیکھو اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آخرکار کاغذ پھٹ گیا اور ربڑ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایسا کھلونا بنانے کی کوشش کی مگر اس کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کا اڑنا ممکن نہ تھا۔ ہیلی کاپٹر
بنانے کا تجربہ اگرچہ ناکام ہو گیا. تجربہ کسے کہتے ہیں؟ عملی طور پر کچھ کرنا. ٹھیک ہے. تاہم اس سے انہوں نے ایک نیا خیال سوچا. وہ پتنگیں بنا کر اپنے دوستوں کو بیچنے لگے. ٹھیک ہے. وہ ہیلی کاپٹر تو نہیں بنا سکے لیکن وہ پتنگیں بنا کر اپنے دوستوں کو بیچنے لگے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے کئی ڈیزائن آزمائے. بالآخر وہ صحیح ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہو گئے. ڈیزائن کسے کہتے ہیں؟ نمونہ کو. ٹھیک ہے. وہ پتنگیں بنانے کی انہوں نے کئی ڈیزائن بنائے اور ایک صحیح ڈیزائن میں بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے. پتنگیں یوں اڑتی جیسے ان کو پر لگ گئے ہوں. 1889 میں ولبر کی مدد سے آلور نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا. پرنٹنگ پریس کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ چیزیں چھپتی ہیں. ٹھیک ہے. چھپا خانہ. وہ اپنے بنائے گئے پریس پر اخبار چھاپتے رہے. 1892 میں انہوں نے سائیکل کی ایک دکان کھولی. 4 سال بعد ایک جرمن ہواباز گلائڈر اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اس سے بھی رائٹ برادران کے حوصلے کو تقویت ملی. ٹھیک ہے. ان کو طاقت ملی کہ وہ جرمن ہواباز وہ ہوائی جہاز اڑانے کی کوشش میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا لیکن پھر بھی ان کو ہمت ملی اس سے کہ انہوں نے سوچا ہم بھی ہوائی جہاز ضرور اڑائیں گے. انہوں نے سوچا انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. یعنی شرمندہ تعبیر عمل کرنا. ٹھیک ہے. عملی شکل پہ لانا. یعنی وہ اس خواب کو ضرور پورا کریں گے. 19 سے لے کر 1902 تک دونوں بھائی مسلسل تجربات کرتے رہے. یعنی 2 سال تک انہوں نے بہت تجربے کیے. پھر 1903 کا وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا جب دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کی جستجو میں کامیاب ہو چکے تھے. یہ 17 دسمبر کی بات ہے. آلور 12 سیکنڈ سے زیادہ دیر فضا میں رہا. اس جہاز نے 37 منٹ کا سفر طے کیا. اس روز دونوں بھائیوں نے 3 مزید اڑانیں بھریں. ولبر 59 سیکنڈ فضا میں رہا اور 260 میٹر کا فاصلہ طے کیا. شمالی کیرولینا کے مقام کئی خاک پر دونوں بھائیوں کے علاوہ 4 لوگ اس ناممکن کو ممکن بنتا دیکھ رہے تھے. ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا. یعنی 1903 میں ان لوگوں نے یہ ہوائی جہاز کو اڑانے کا تجربہ وہ مکمل کر لیا. اور کتنے سیکنڈ رہے تھے ہوا میں؟ 12 سیکنڈ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ مزید تجربے کرتے رہے تھے. اگرچہ فضا میں اڑنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا تھا تاہم زیادہ تر لوگ ان کے اس کارنامے سے ناواقف تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے تجربہ کر لیا تھا لیکن کچھ لوگوں کو اس کارنامے کا علم نہیں تھا. اس بات پر یقین کرنے کو کوئی تیار نہ تھے کہ انسان فضا میں اڑ سکتا ہے. 1908 میں ولبر فرانس گیا اور اس نے 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا علمی مظاہرہ کیا. ایک فرانسیسی کمپنی ولبر کی اڑانے والی مشین بنانے پر آمادہ ہو گئی. جن دنوں ولبر فرانس میں تھا آلور نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کی. ٹھیک ہے. کون سی کمپنی نے مشین بنانے کی پر آمادہ ہو گیا تھا؟ فرانسیسی کمپنی. ٹھیک ہے. ولبر کی مشین بنانے پر آمادہ ہو گئے یعنی ہوائی جہاز بنانے پر آمادہ ہو گئے تھے. ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی اور جو آلور نے امریکہ میں پرواز کی ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی تھی. امریکہ کی جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پڑ لگ گئے یعنی مشہور ہو گئے. اخبارات میں ان کے بارے میں لمبی لمبی کہانیاں چھپنے لگیں. وہ ہیرو بن چکے تھے. جہاں جاتے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے لیکن دونوں بھائیوں کو شہرت سے کوئی سروکار نہ تھا. سروکار مطلب ٹھیک ہے ان کو اس شہرت سے کچھ فرق نہیں پڑا تھا. وہ واپس اپنے قصبے میں آ گئے اور اپنے جہاز کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش میں لگ گئے. انہوں نے بہت سے اور لوگوں کو بھی اڑنا سکھایا. ولبر رائٹ ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو کر 1912 میں دنیا سے کوچ کر گیا. کوچ کرنا فوت ہو جانا. ٹھیک ہے. کس وجہ سے فوت ہوا تھا؟ ٹائیفائڈ کی وجہ سے. بھائی کی موت کے بعد آلور مرتے دم تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر کرنے میں لگا رہا. ٹھیک ہے. اپنے بھائی کے فوت ہونے کے بعد بھی آلور نے یہ کام نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. وہ بھی مرتے دم تک جہاز کے ڈیزائن کو بہتر بنانے میں لگا رہا. ٹھیک ہے. آلور کا انتقال 1945 میں ہوا. آج ہمارے پاس برق رفتار جہاز موجود ہیں. برق رفتار کسے کہتے ہیں؟ تیز رفتار. ٹھیک ہے.
گاڑیوں نے خلا کی تکثیر کو ممکن بنا دیا۔ خلائی کا مطلب ہوتا ہے خلا سے متعلق، ٹھیک ہے، یعنی ہوا میں اڑنے والی گاڑیوں نے خلا تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دیا۔ لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے فضائی خلائی عجائب گھر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز ہمیں یاد دلاتا رہا ہے کہ یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی بدولت ممکن ہوا، ٹھیک ہے۔ واشنگٹن میں خلائی جہاز موجود ہے رائٹ برادران کا، جس کو دیکھ کے ہم سب کو یہ یاد آتی ہے کہ یہ پہلا قدم رائٹ برادران نے اٹھایا تھا، ٹھیک ہے۔